رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا رمضان آیا، کم و الفاظ دیگر تو پھر سے ماہ قرآن آیا، رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 27 پارہ اور سورہ ذاریات چل رہی ہے. کل کے سبق حضرت ابراہیم کو جو فرشتے بچے کی بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تھے خاص طریقے سے انسانی شکل، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہاری اصل مہم کیا ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ ساتھ والی جو بستی ہے نا، ہم اس کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور پھر ان کی بستی کو الٹ دیا جائے. وہی فرشتے خوشخبری لے کر آئے، وہی عذاب کی بھی دے کر آئے. اسی طرح قوم موسیٰ اور جس کی طرح موسیٰ علیہ السلام آئے تھے وہ بنی اسرائیل بھی ہے، اور خصوصی طور پر فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کی بربادی کا بھی ذکر ہے. فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ. تو ہم نے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو پکڑ کے دریا میں دے مارا اور وہ بوتے کھا کھا کے مر گئے. قوم عاد اور قوم سمود اور قوم نوح کی بربادی کا ذکر ہے، اور ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ کبھی بھول کر بھی اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کا انکار نہ کرنا، ورنہ اس کا نتیجہ تباہی ہوگی. جیسے کہ یہ بڑی قومیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتی تھی، فرعون تو رب الاعلیٰ کہلاتا ہے، اور سمودی اور عادی بھی کہتے تھے ہم جیسا طاقتور کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو پھر چھڑا نہیں سکتا. اس پکڑ سے پہلے باز آ جاؤ، اپنے تعلق اللہ سے جوڑ دو. یہ فائدہ ہے ان واقعات کی سنانے کا. جس خدا کی طرف دعوت دی جاتی ہے وہ زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. لوگوں، ہم نے اپنی قوت اور طاقت سے اتنا بڑا آسمان بنایا اور ہم نے اس کو پھیلا دیا، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس کے اندر سارے خزانے ہم نے رکھے، ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے. اللہ کے بندو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی شریک نہیں. کہ تمہیں کہا جاتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو.
اللہ ایک جگہ تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکام مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، جو تمہیں دین دیا گیا ہے اس پر چلنے کی کوشش کرو، یہ اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنوں انسانوں میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو نہ آسمان کا نقصان، نہ زمین کا نقصان، نہ کسی جانور کا نقصان، کسی کا بھی نقصان نہیں ہوتا، تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی اور کے لیے نہیں، وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کی عبادت کرنے اور ساری کائنات کو اللہ نے اس کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ آسمان بھی، زمین بھی، دریا بھی، بر و بحر بھی، سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ روزی دینے والا اللہ ہے، صرف تمہیں کمانے کے لیے نہیں بھیجا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقین مان لو اللہ ہی رزق دینے والا ہے، وہی بڑی قوت کا مالک ہے۔ میں تم سے رزق نہیں کہتا کہ کما کے لاؤ، مجھے کیا ضرورت ہے، بلکہ میں نے تمہیں کھلانا ہے، میں نے کھلانا ہے اور میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اللہ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتے ہیں طور کی اور کتاب کی اور بیت المعمور اور بڑی چھت یعنی آسمان کی اور یہ سمندروں کی، اتنی چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، ان سب کی قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، اور گناہگاروں جو سزا کے مستحق ہو چکے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو پھر میرا عذاب واقع ہو جائے گا۔ ما لہ من دافع، پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، جب تک میرا عذاب نہیں آیا عقلے نہ رہو، باز آ جاؤ۔ یوم تمور السماء، ایک دن ہوگا جس دن یہ مضبوط آسمان گھومتا ہوا لرزتا ہوا نیچے آگے گر جائے گا، اور یہ پہاڑ اپنی جگہ سے اڑ جائیں گے، اور جناب جب ان بڑی بڑی مخلوق کا یہ حال ہے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ جو جتانے والے ہیں وہ کھیل میں لگے ہوئے ہیں، ان کو جہنم کی طرف دھکے دے دے کے لایا جائے گا اور اس میں پھینک دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ اب داخل ہو جاؤ اس میں، جلو سڑو، صبر کو تمہاری مرضی، چیخو چلاؤ تمہاری مرضی، اب تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو جہنم کا حال تم نے سنا، اب ذرا پرہیزگاروں کی خوشیاں بھی سن لو، ہم ان کو نعمت والی جنتوں میں داخل کریں گے اور وہ اس میں خوش ہوں گے، ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیں گے، انہیں کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے کرو، اور ان سنہری تختوں پر بیٹھ کر تکیہ لگا کر باتیں کرو، ہم تمہاری شادی موٹی آنکھوں والی خوبصورت عورتوں سے کر دیں گے، اور تمہارے بچے جو تمہارے بیویاں اور بچے اور رشتے دار تمہارے درجے کو نہیں پہنچتے، ہم ان کو بھی ترقی دے کے تمہارے ساتھ ملا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جس بات میں آتا ہے ایک شخص کو اونچا درجہ مل جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میرے بچے تو نظر نہیں آ رہے، میری بیوی تو یہاں نہیں ہے، میرے والدین تو نہیں ہے، میں اکیلا ادھر ہوں۔ فرمایا چاہے گا کہ ان کے عمل ایسے نہیں ہے کہ وہ اس درجے میں آ جائیں، تیرے نیک عمل کی وجہ سے ہم نے اونچا درجہ دے دیا تجھے،
وہ کہے گا یا اللہ میں نے جو عمل کیا تھا صرف اپنے لیے نہیں کیا تھا، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی تو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کے چاروں فرشتوں ان کو ان کے ساتھ ملا دو، ملا دو، اور فرمایا ان کا درجہ کم نہیں کریں گے، ان کا درجہ بڑھا دیں گے۔ کھاؤ یہاں میوے جو مرضی آئے، گوشت جو مرضی آئے، ولحم طیر مما یشتہون، پھر ذرا ان کی خوش طبیعوں کا بھی دیکھو، بات دفعہ بیٹھے ہوتے ہیں دوست ذرا مذاق بھی کرتے ہیں، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ مشروب جب ان کو پیش کیے جائیں گے تو اس کے اندر چھینا جھپٹی کریں گے، اور مجھے دو بلال مجھے دے، وہ لڑائی فرمایا نہیں ہوگی، ایک پیار کی ایک ادا ہوگی، خوشیاں کر رہے ہوں گے، اور مہمان خوبصورت لڑکے ان کے لیے چیزیں مہیا کریں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے۔ فرمایا جیسا کہ موتی ڈبے میں پیک ہو جس پر ذرہ برابر کی مٹی نہ ہو، اس کو جب کھولے تو موتی کیسے چمکے گا، وہ غلام خدمت کے لیے ایسے چمکتے ہوئے تمہارے سامنے ہوں گے، اور یہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں گے آپس میں جنت کے اندر، اور کہیں گے کہ ہم یہاں کیسے پہنچ گئے، اور پھر کہے گا ہم دنیا میں رہ کر اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اس واسطے نافرمانی نہیں کرتے تھے، اللہ نے اس کی قدر کی، ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلیاں دے رہے ہیں، یہ نامراد لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ پر قسم کے باتیں کریں گے، نعرے آپ کے خلاف لگائیں گے، کوئی کاہن کہے گا، کوئی مجنون کہے گا، کوئی شاعر کہے گا، اللہ اکبر، کوئی کہے گا اس نے قرآن کو آپ خود ہی بنایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ، انسان ہے رنجیدہ ہو تو چاہتا ہے، کوئی دلاسا دینے والا ہو تو پھر تکڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیغمبروں کو ہم خود ہی آسمان سے دلاسا دیتے ہیں، کیسے دلاسا دیتے ہیں؟ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُبِّ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے محبوب صبر کریں، آپ تو ہماری آنکھوں میں بستے ہیں، ہماری نگرانی میں آئیے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، خواہ ان کے پاس کتنی طاقت کیوں نہ آ جائیں، ہم نے اپنی حفاظت میں لے لیا تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ جب یہ سر جوڑ کے بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھی سارے ہجرت کر گئے ہیں، اکیلے رہ گئے، کوئی تھوڑے لوگ ہیں، کہتے ہیں اس کو قتل کر دو، جانے نہ دو، اللہ نے فرمایا بے شک تم اپنے منصوبے بنا لو، میں صحیح سال میں اس کو مدینہ میں پہنچا کے چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صبر کریں اور میری تسبیح تو نے نہیں چھوڑی، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، میرے محبوب آپ صبر کریں، میرے حکم پر چلیں تو آپ کو میں ایسی جگہ کی سیر کرواؤں گا کہ کسی کو آج تک کروائی نہیں۔ سبحان اللہ۔ معراج کی بات یاد رہی سورہ نجم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سات یعنی ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر اسی رات میں امام الانبیاء بھی بنایا، تمام انبیاء کی امامت بھی آپ نے کرائی، پھر سات آسمانوں پر بھی گئے، وہاں بھی انبیاء کو استقبال کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہاں جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے بھی دیکھے، اتنی سیر کرانی اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی طرح ہی ہے، اس میں نہ آپ کی آنکھ میں کوئی زیادتی کمی ہو رہی ہے، نہ آپ کے دل میں سمجھنے میں کوئی کمی ہو رہی ہے، بالکل جیسے دیکھ رہے ہیں اور جیسے سمجھ رہے ہیں یہ چیز ایسے ہی ہے۔
عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، اور وہاں گئے جس میں یہاں کی یعنی سرحد ہے، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے، میں اللہ ہوں تجھے نیچے ہونے کے باوجود اوپر بھی پہنچا دوں گا۔ آپ اس سرحد کو پار کرنے کی باقی یہ نا لات اور عزا اور منات کو پوچھتے ہیں کہ کتنی ڈھونڈی تقسیم ہے ان کی، انہوں نے آپ ہی چیزیں گھڑ لی، خود ہی ان کے نام رکھے اور خود ہی ان کو پوچھتے ہیں اور ان سے اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور نظریں بھی یادیں چڑھاتے ہیں۔ ان سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ عامل انسان ما تمنا، کیا انسان جو تمنا کرے گا اس کو مل جائے گی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، آخرت اور دنیا کا مالک تو اللہ ہے، ان کی اپنی اپنی مرضی کیسے پوری ہو جائے گی؟ یہ تو چھوٹے لوگ ہیں، ہم نے فرشتے جو پڑھائے ہیں وہ بھی ان کی سفارش نہیں کر سکیں گے ہماری اجازت کے بغیر۔ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فرشتوں فرشتوں کو عورتوں کے نام دے کر خدا کی بیٹیاں کہہ کر جھوٹ بولتے ہیں، یہ ایک دن کا گمان ہے، اور گناہ و گمان حاکموں کے مقابلے میں کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ ان فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، یہ کوئی علم ہے؟ یہ جہالت ہے۔ اللہ کا لم یلد ولم یولد ہے، ان کی کہاں بیٹی، کہاں بیٹا، کہاں بیوی، کہاں بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ اللہ افرائیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأعطى مشرکو، تو ایمان لانے کے قریب ہو گیا تھا، اس کو دوسرے پاگل نے کہا کہ یار تو اگر مجھے اتنے پیسے دے دینا تو جہنم کے عذاب سے میں چھڑوا دوں۔ اس کو اختیار تھا، اس نے ایک دفعہ ایک بات دے دیا، پھر وہ بھی نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، آپ نے دیکھا ہے جس نے منہ پھیرا تو ایمان کی طرف آ رہا تھا، پیٹ پھیر لیا، آتا قلیلا وأعطى، کچھ دیا اس کو اور پھر چھوڑ دیا۔ تو اس کے پاس غیب کا علم ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جنہیں صحف ابراہیم صحف موسیٰ نہیں پڑھے، اس کے اندر اور قرآن پاک میں ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ کیسے کہتا ہے کہ میں تمہیں چھڑا دوں گا؟ وہاں تو ہر آدمی نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے، یہ اصول ہے۔ وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کی اپنی کمائی کام آئے گی، کسی کی کمائی اور اس کی کمائی کو دے کر بھی جائے گا، پھر اس کے مطابق اسے بدلہ بھی پورا دیا جائے گا۔ اللہ وہ ہے جو ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے۔ اس نے جوڑے بھی پیدا کیے نطفے سے، اور وہ غنی بھی کرتا ہے، فقیر بھی کرتا ہے، اور وہی ہلاک بھی کرتا ہے۔ اسی نے قوم عاد کو، قوم ثمود کو اور قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، یہ بڑے سرکش قسم کے لوگ تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اے لوگو تم اپنے رب کی کس کس نعمت میں شک کرو گے اور لڑو گے؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، اس اپنا چاند پھٹ گیا۔ مکہ والوں نے مطالبہ کیا تھا اگر آپ جادوگر نہیں نا پھر یہ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیں، کیونکہ جادو اوپر نہیں چلتا، زمین پہ چلتا ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ نے کہا چلو ایک رات آؤ دیکھ لیتے، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے اور دو ٹکڑے ہو گئے، دور تک چلا گیا، درمیان میں پہاڑ آ گیا، اور جناب پھر وہ دونوں ٹکڑے واپس آ کے آپس میں مل گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دور تک دیکھا گیا۔ ایک کتاب تاریخ کی ملتی ہے، تاریخ فرشتہ ہے، یہاں یہ فرشتہ ایک اس کا لقب تھا لکھنے والے ہیں، اس میں ہے کہ یہاں ہندوستان میں بھی راجاؤں نے اس کو دیکھا تھا۔ ملتی ہے کتاب بازار سے۔
اور جنہوں نے وہاں دیکھا ہے انہوں نے کہا یار تیرا جادو تو بہت ہی تگڑا ہے، یہ زمین سے اوپر آسمان تک گیا ہے۔ جب نہ بھی ماننے پہ آئے تو جتنے بھی دلائل تو نہیں مانتا اس کی بات آگے پھر قوم کی تباہی کا ذکر ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے قوم میں لوگوں کا 950 سال کی کارکردگی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، تو بار بار ان کا تذکرہ سب سے پہلے آتا ہے، ان کی قوم کی تباہی کا تذکرہ یہاں ہی آ گیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، یہ پہلے انکار کرنے والے قوم نوح نے بھی تکذیب کی تھی، اور مجنون ان کو بھی کہا گیا تھا، پتہ نہیں کیا کیا القاب دیے تھے۔ ہم نے جب قوم کو پکڑا، آسمان کو حکم دیا تو اپنا پانی گرا دے، زمین سے کہا تو بھی اپنے چشمے نکال لے، ہم اس قوم کو پانی میں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور قوم سمود کی بھی تباہی، قوم عاد کی بھی تباہی، قوم لوط کی تباہی کی تفصیلی واقعات بھی آپ سن چکے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، فرعون کے پاس بھی آئے تھے ڈرانے والے، انہوں نے بھی تکذیب کر دی۔ اے مکہ والو کفارکم خیر من اولئکم لکم براتم فی الزبر، اتنی بڑی بڑی قوموں کا میں نے نام لے کے ان کی تباہی کا ذکر تو تمہیں سنا دیا، کیا وہ زیادہ قوت اور طاقت والے تھے یا تم زیادہ، اور تم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو؟ وہ بڑی قوت اور طاقت والے تھے، تمہاری یہ طاقت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یا تم نے کوئی برات لکھوا رکھی ہے کہ ہم نے جنتی میں جانا ہے؟ یہ بھی نہیں۔ یہ تم آج سن لو کان کھول کے، یہ بڑی بڑی جماعتیں جو ناز کر رہی ہیں کہ ہم عرب کے بڑے بڑے قافلے ابھی تک ہم مسلمان نہیں ہوئے، تو یہ سب شکست کھا جائیں گے اور پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، دنیا دیکھی گے قیامت تک تمہارے چرچے ہوں گے کیسے ذلیل ہوئے۔ اگر ہم نہ بھی پکڑے تو قیامت تو آئے گی، تو بڑی دہشت ناک ہے اور بڑی کڑوی ہے۔ مجرم لوگ اس کے اندر جو ہے گھسیٹے جائیں گے جہنم کے اندر، اور منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا، ہم جو کرتے ہیں کلمح البصر، وہاں جھپکنے سے بھی پہلے ہو جاتی ہے۔ ہم نے تم جیسے پہلے لوگ کتنے ہلاک کر دیے، تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ ان المتقین، یا اللہ اتنی تباہی کی باتیں تو ہمیں سنا دی، ذرا خوش بھی سنا دیے ہیں، ذرا خوش بھی تو کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ۔ ان المتقین فی جنات و نہر، تم پرہیزگار ہو جاؤ تو تم جنتوں میں ہوگو، نہروں میں ہوگو، اور تمہاری اعلیٰ قسم کی نشست ایک بڑے عزت والے بادشاہ کے پاس ہوگی، وہ اللہ ہے۔ جہاں مخلوق ادھر اللہ کہہ کر رہے ہیں ان دا ملیک مقتدر، تمہاری نشست ہوگی خوبصورت اپنے بادشاہ کے پاس، بڑی قدرت والا، اس سے بڑی اور کیا عزت کی بات ہے؟ بادشاہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہماری طرح کرسی میں تھوڑی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اور تو زیادہ ہو جائے گا۔ الرحمن علم القرآن، یہ عروس سے قرآن ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن پاک کی جیسا دنیا میں دلہن کو بناتے ہو نا، ایسی یہ صورت اس کا نہیں، ایسی ہے عروس ہے، دلہن ہے، یعنی جب آدمی قاری اس کو پڑھتا ہے اپنے لہجے میں تو مزہ ہی آیا اپنے، اور بار بار 33 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَا تُكَذِّبَانِ، اور یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت، یہ بھی تم کس کس کی نعمت کا انکار کرو گے؟ نعمتوں کا زیادہ ذکر ہے۔ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو بولنا سکھایا، سورج بنائے، چاند بنائے، ستارے بنائے، بوٹیاں بنائی، پودے بنائے، آسمان بنایا، اور میزان یعنی ترازو اتارا، اور فرمایا کہ تم جب ترازو دیا جاتا ہے تم انصاف کے ساتھ تول رکھا کرو، کمی نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہی کھجور بنائی، اور اس کا جب خوشہ نکلتا ہے تو پے کو کر کے آتا ہے، پھر پڑتا ہے،
اس کو ہم اپنی زبان میں سکھی کہتے ہیں. وہ سکھی جب پھٹتی ہے اس کے اندر سے پھر اور شال نکلتے ہیں پھول پھول, پھر اس میں کیا ہوتا ہے کھجور لگتی ہے, وہ پھر وہ بنتی ہے, پھر وہ کھجور سارا سال تم کھاتے ہو. اور حبود العرش اس کے علاوہ بھی یہ تو قائمی ہوتی ہے کہ بڑی عمر کی ہوتی ہے, زیادہ عمر کی ہوتی ہے اس کی جاتی. اور یہ کچھ کھیتیاں ایسی ہوتی ہیں 4 مہینے 2 مہینے کی 6 مہینے کی, وہ بھی ہم نے ایک ایک دانہ تمہیں پیک کر کے دیا ہوتا ہے. ذرا گندم جو تم روز کھاتے ہو اس کے دانے کو تو دیکھو, جس شاخ پہ لگا ہوا ہے اس میں خاص 100 دانے ہیں تو 100 دانے کے ڈبے الگ الگ لگے ہوئے ہیں, سب الگ الگ پیک ہیں. ایسا خدا ہے اللہ جو حسن والریحان اور خوشبو کی چیزیں بھی ہم نے پیدا کی ہیں. انسان کو بجنے والی مٹی سے اور انسان کو جن کو آگ سے پیدا کیا ہے. اور رب ہے مشرق اور مغرب کا, تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس نے 2 دریا پیدا کیے, ایک میٹھا اور کڑوا, دونوں ساتھ چلتے ہیں, درمیان میں اپنے حکم کا پردہ لگا رکھا ہے. نہ میٹھا اس پر غالب آتا ہے نہ کڑوا اس پر غالب آتا ہے, اپنی جگہ چلتے ہیں. اور تم ان سے پانی پیتے ہو, گوشت کھاتے ہو اور مونگے اور مرجان نکال کر تجارت بھی کرتے ہو اور زیور بھی بناتے ہو. کشتیاں سمندروں میں اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. کل من علیہا فان, اللہ ہر چیز ختم ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کی اور یہ سب ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ذو الجلال والاکرام, ایسی کمال کی صفات والا باقی تھا اور باقی ہے اور باقی رہے گا. يسره من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. آپ سے پوچھتے ہیں آسمان زمین والے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حال ہے اور کیا کر فرمایا, تو اس کی تو ہر دن نئی شان ہوتی ہے. سنفرغ لكم اے مجرمو, میں ابھی فارغ ہوتا ہوں تمہاری قید لیتا ہوں. پنجابی میں کہتے ہیں قید لیتا ہوں تمہاری. سنفرغ لكم ايها الثقلان سے مراد جن اور انسان ہے, یہ مکلف ہے. ابھی فارغ ہوتا ہوں. یہ جب آدمی کسی میں ناراض ہو جاتا ہے نا اپنے غلام پر, بھائی اب میں نے فارغ ہوتا ہوں پتہ کر لیتا. اللہ تعالیٰ نے بہت بات استعمال کی ہے. یا معاشر الجن, پہلے میں نے تمہیں وارننگ دیتا ہوں جنوں اور انسانوں, اگر تم میرے زمین آسمان سے کہیں نکل کے جا سکتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے, بھاگ جاؤ. لیکن سن لو, نہ کوئی اور آسمان ہے نہ کوئی زمین ہے, نہ کہیں جا سکتے ہو. کہ تم نے جب رہنا نہیں ہے تو نافرمان ہو کر کیوں رہتے ہو. اللہ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ أَشْوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ. آگ کے شعلے ہوں گے مجرموں, اور تانبے کی طرح وہ گل سڑ جاؤ گے تم, اور تمہاری مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا, نہ ایک دوسرے کی مدد کر سکو گے. آسمان پھٹ جائے گا اور وہ جو ہے سرخ چمڑا جس کا رنگا جاتا ہے اس طرح ہو جائے گا. اب تو نیلا نظر آتا ہے, اس وقت ایسا ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی کے گناہ کے بارے میں پوچھیں گے نہیں, ہمیں علم ہے. ہم ہر مجرم کو پکڑ کے سزا دیں گے, باقی پوچھیں گے یا حساب ہوگا وہ ان کی تسلی کے لیے ہوگا, ہمارے لیے نہیں. ہمیں تو پتہ ہے کون مجرم ہے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والأقدام. فرمایا مجرم تو اپنی علامتوں سے ظاہر ہو جائیں گے اور ان کے پاؤں, ان کے ماتھے یعنی سر سے اور قدموں سے پکڑ کر, جس طرح مجرم کو پکڑ کے فرشتے لے جا کر جہنم میں پھینک دیں گے. جہنم الذی یکذب بہا المجرمون, مجرم جس کو جھٹلاتے تھے یہ وہ ہے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن, وہاں گرم چشموں کے اندر وہاں ہم جو ہے پھر رہے ہوں گے. اب ذرا خوشی کی باتیں سنو.
جو اللہ سے ڈرتا ہے فرمایا ہم ان کو 2 باغ دیں گے اور اس کے اندر چشمے جاری ہوں گے، اس کے اندر کیا ہوں گے، پھل ہوں گے ہر قسم کے، جوڑے جوڑے ہوں گے، اور وہاں یہ شاہی تختوں پر بیٹھیں گے، اور پھر ہم ان عورتوں کے ساتھ شادی کر دیں گے جو صرف خاوندی کو دیکھ کر خوش ہوں گی۔ قاصرات الطرف کا لفظ فرمایا، مانا نظر کو بند رکھنے والی ہوں گی، ادھر تو نظر اس کی ہر جگہ اٹھتی ہے، لیکن وہاں خامن جیسی نعمت اور خامن جیسا پیار ان کو کسی اور چیز میں نظر نہیں آئے گا۔ بیوی جو ہے بس یہی خامن، یہی دنیا کے خامن دنیا کے ہوں گے، اور جناب وہ حسین جمیل سے ہو جائے گی، وہ خود بیوی کہتی ہے دیکھتی رہے گا، اور نعمت ہوئے ہوئے خامن کو دیکھتے ہیں، اور فرمایا وہ کنواری ہوں گی، اس سے پہلے ان کو نہ کسی نے جن نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہی کسی انسان نے۔ یہ دو دنیا میں آپس میں مل مل گئے تو الگ بات ہے، آگے جنت میں نہیں، جنت میں پہلی جنت میں ہوں گی، جب بھی ملے گی کنواری ملے گی، ادھر تو ایک رات کی کنواری ہوگی، اس کے بعد پھر وہاں آپس میں ملیں گے بھی، لیکن جب فارغ ہوں گے تو اسی طرح ہوشیار اور کنواری میں لائے گی اسی پہلی طرح آگے یار اگلی صورت میں، اور شکلیں کاننا ہنر جا کوتو والمرجان، فرمائے احسان کا بدلہ ہم احسان، انہوں نے دنیا میں ہمیں نہیں برایا تھا، آج ہم ان کو عزت دے رہے ہیں، اور اس دوسرے درجے کے بھی ہوں گے، وہ تو اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھے پہلے درجے، لیکن ہمیں جو پتہ ہے نا اونچا درجے کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ یہ وہ پہلا درجے والے تھے، دوسرے درجے والے، ان کو بھی 2 جنتیں ملیں گی، اور وہ بڑے مدھامتان بڑے سرسبز ہوں گے، وہ باغ ہے، اور اس کے اندر چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، اس کے اندر کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہوں گے، اور ان کے بارے میں جو بیویاں تھیں ان کا فیہن خیرات الحسان، ان کو وہ دوسرا یاقوت اور مرجان کہا تھا، ان کو خیرات الحسان کہا ہے، یہ اچھی اور خوبصورت ہوں گی، اور جناب وہ مقصورات وہ ادھر ادھر کو جس طرح بھاگتی پھرتی ہیں، فرمایا نہیں وہ انہی خیموں میں رہیں گی، انہیں وہی مزہ آئے گا، بھاگنے پھرنے میں نہیں، اور عورت ہوتی ہوئی ہے جس کو گھر بھی میں مزہ آئے، گھومنے والی عورت بھی اچھی نہیں سمجھی جاتی، وہ اپنا سودا لینے میں بھی شرماتی ہے، روڈ دور سے منگواتی ہے، میں سودا لینے کے لیے بازار سبزی کی دکان پر بھی جاتا، وہ اثر عورت ہوتی ہے، اس کا کام اندر ہے، اللہ نے بنایا ان کو ایسا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں نے ان کو پتہ نہیں اٹھا کر کہیں سے کہیں لے گئے، اور دن رات ان کو آرام بھی نہیں، پریشان ہوتے، متقین علی رفرف خضر وابقری حسان، یہ لوگ بھی ایسی قالینوں پر ہوں گے جو سب رنگ کی ہوں گی، اور بڑی نفیس ہوں گی اور بڑی خوبصورت ہوں گی۔ ساری باتیں تم نے سن لی، ذرا آخری بات میں سن لو، قسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہ جو کوئی تم نے سنا ہے وہ اس اللہ نے بنایا ہے جس کا نام رحمان ہے، شروع میں کہا تھا الرحمن، رحمان شروع میں اور تبارک آخر میں، اور تمہیں برکت چاہیے تو اللہ سے جڑ جاؤ، رحمت چاہیے تو اللہ سے جڑ جاؤ، شروع اور آخر اس طرح اللہ اذا وقعت الواقعہ لیس للواقعہ کاذبہ، سورہ واقعہ اس کا نام ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جو اس کو روزانہ پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس کی گھر میں تنگستی نہیں لائے گی، بھوک نہیں بڑھے گی۔ باقی کیا بیان کیا اللہ، فرمایا ہے ایک قیامت قائم ہونے والی ہے، خافضۃ رافعہ، اٹھا ہو بالا کرنے والی ہے، نیچے والے اوپر آ جائیں گے، اوپر والے نیچے آ جائیں گے، یہاں غریب ہے کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور ان کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اپنے پاس آنے نہیں دیتے تھے، فرمایا ہم ان کو شان دے رہے ہیں،
اور جو اونچے تھے اور دین میں کمزور تھے ان کو نیچے کر دیا. ہر چیز تہوالا ہو جائے گی. فکانت ہوا منبسا، یہ زمین ہلا دی جائے گی اور یہ پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور یہ اس طرح گرد و غبار جیسے اڑتی پھرتی ہے پہاڑ ایسے اڑ جائیں گے. اور انسانوں پر اپنی بات بھی سن لو، تم 3 قسم کے لوگ ہو جاؤ گے. 3 قسم. کنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، کچھ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی ان کو اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کا کہنا کیا. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، ان کا تو بس حال ہی کا پوچھو. اور تیسرے ہیں وہ سابقون السابقون، اور دائیں ہاتھ والوں سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. سابقون، وہ تو سابق ہیں، لیکن کیا ہے یا اللہ سابق؟ ذرا ہمیں بھی تو پتا. فرمایا نہیں پتا چلتا. سن اولئک المقربون، وہ میرے قریبی ہیں. میرے قریبی ہیں وہ. اچھا جی قریبی ہیں تو پھر کدھر جائیں گے؟ فرمایا فی جنات النعیم، ہم نعمت والی جنت میں ان کو بھیج دیں گے. اور ان میں کچھ لوگ پہلوں میں سے ہیں اور کچھ آخری میں سے بھی ہیں. اور یا اللہ وہاں کیا کرے گی؟ ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا وہ سونے کے تختوں پر ہوں گے، آپس میں آمنے سامنے اور بیت کانفرنس کریں گے، اور ان کو بچے خدمت کے لیے جو ہے برتن لے کے مشروبات بھر کے وہاں پھر رہے ہوں گے، اور ان مشروبات کو پیے گا. سر میں درد بھی نہیں ہوگا اور زبان بھی خراب نہیں ہوگی. یہاں تو پاگل ہو جاتا ہے تو پھر زبان میں بک بک کرتا ہے، وہاں نہیں ہوگا ایسا کچھ نہیں. وحور عین، اس سے پہلے فرمایا فاکہۃ مما یتخیرون، ان کی پسند کے میوے ہوں گے اور ان کی پسند کے پرندوں کے گوشت ہوں گے، اور ان کے لیے حور و نعیم، موٹی آنکھوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی. ایسے ہوں گی لؤلؤ المکنون، جیسا کہ چمکتے ہوئے اور پیک شدہ ہوتی ہوں. یہ ان کے عمل کا بدلہ دے گے جو دنیا میں کرتے رہے تھے. وہاں نہ کوئی لغو ہوگا، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، سلامتی کی باتیں ہوں گی. یہ تو ہیں مقرب اور سابق. اور میں اصحاب یمین کی بات بھی سنو. فی سدر مخضود، جو ان کو جنت ملے گی وہاں بیر کے درخت بھی ہوں گے لیکن کانٹا نہیں ہوگا. یہاں تو کانٹے عجیب ہیں. بیر کے درخت کی کانٹے الٹے ہوتے اور بندہ پھنس جائے تو کسی نے اپنے بیٹے کو کہا سانپ تجھے لڑ جائے، بیر کی ڈھینگری نہ لڑے، وہ تو بندہ پکڑ نہیں جاتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے. بیر کے درخت ہوں گے اور وہاں وہ کانٹا بھی نہیں ہوگا، اور کیلے کے درخت ہوں گے اور لمبے لمبے سائے ہوں گے، اور جناب پانی چل رہا ہوگا، اور میوے ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور روکے بھی نہیں جاتے، خریدنے بھی نہیں پڑیں گے. پورا سال بھی وہاں نہیں ہوں گے، ہمیشہ کے لیے وہ پھل ہوں گے. اور یہاں تو ریڈی لگا کے کھڑا ہوتا ہے، پیسے اجازت نہیں دیتی، دل کرتا ہے کہ یہ لے لوں لیکن نہیں لے سکتا. فرمایا وہاں تمہیں خریدنا نہیں پڑے گا، جو کھاؤ گے، جو منگو گے، جو دل میں آئے گا ہم پہنچا دیں گے. ایسی چیز ہے بالکل. اس طرح خالی رکھیں گے سامنے درمیان میں کوئی نہ آئے گا، کوئی بنا ہو. زندہ نہیں گناہ تھی. پھر تمہاری مرضی کی فروش مرفوع، بلند بستر آگے، نرم بستر آگے، اتنے نرم اوپر. جب آپ چڑھنے لگے تو میں نیچے بیٹھ جائیں، جب اوپر چلے اوپر وہاں اونٹ کو بٹھا لیتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، پھر اوپر کھڑا ہوتا ہے. فروش مرفوع، بلند تمہارے بس بستر ہوں گے، بچھونے ہوں گے. اور ہم تمہارے لیے نئی بیویاں پیدا کریں گے جو کنواریاں ہوں گی، قربان سہار والی ہوں گی.
اور اطرابن تمہاری ہم عمر ہوگی، حقت بھی ایک جیسا اور عمر بھی ایک جیسی اور جناب شکل ایک جیسی، واجب پسند ہی کریں گے ایک دوسرے کو۔ ان کو ملے گی یا اللہ؟ فرمایا صاحب یمین کو، جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، کس کا آئے گا؟ جو نیکیاں کرے گا اس کو آئے گا۔ فرمایا اس قسم کے لوگ بھی بڑے ہوں گے، پہلے لوگوں میں بھی گزرے، اس امت میں بھی ہے۔ ہوں تیسرے کا بھی سنو، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، وہ بائیں ہاتھ والے، فرمایا وہ سموم گرم دھوئے میں ہوں گے، گرم پانی میں ہوں گے، اور ان کو جو سایہ ملے گا وہ دھوئے کا سایہ ہوگا، جس میں نہ ٹھنڈک ہوگی نہ کوئی راحت پہنچائے گا۔ کیوں یا اللہ یہ اتنی مصیبت میں کیوں پھنسے؟ فرمائے نمکان قبل ذالک مترفین، یہ سے پہلے دولت مند تھے اور یہ قسمیں اٹھا لیتے تھے، اٹ جاتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا، بہت اس کو پورا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم نے مرنا ہی نہیں، مرنا تو ہے لیکن دوبارہ اٹھنا ہے، مٹی ہو جائیں گی، ہڈیاں الگ ہو جائیں گی، پھر کہاں اٹھنا ہے۔ ہمارے باپ داد نے فرمایا تو کہہ دو ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے باپ دادے بھی اور تم بھی اکٹھے ایک وقت میں جو ہمیں پتہ ہے وہ کب آئے گا تو ہم اٹھا کے دیکھیں گے، بچوں کو بھی دیکھ لینا، ماں کو بھی دیکھ لینا، استاد کو بھی دیکھ لینا، ساتھیوں کو بھی دیکھ لینا، وہاں سارے موجود ہوں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، ان کا حال سنو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گمراہ لوگوں، اللہ کی بات کو جھٹلانے والوں، اور تم زقوم کے درخت سے اپنے پیٹ بھرو گے اور گرم پانی اوپر پینے کو ملے گا، اور جناب اونٹ کی طرح جس طرح وہ شدت کی گرمی میں اور پیاس میں موٹے موٹے گھونٹ بھر کے پیتا ہے، تم ایسے پینے کی کوشش کرو گے لیکن اتنا گرم ہوگا تم ایسے کر نہیں سکو گے، اور یہ تمہیں گرم پانی کی مہمانی ملے گی۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، شرم کرو، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم ہماری تصدیق بھی نہیں کرتے۔ وہ یار بتاؤ تو صحیح، جس نطفے سے تم پیدا ہوئے ہو، تمہارے ماں باپ نے آپس میں ایک پھینک کیا تھا اور اس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے ہو، وہ تو فارغ ہو گئے تھے، اس نطفے کو بندہ ہم نے بنایا، تم نے بنایا، انسان کس نے بنایا بتاؤ؟ اور جو کھیتی ہل چلا کے بیج ڈال دیتے ہو، تم تو ڈال کے فارغ ہو گئے، اس کی حفاظت کر کے پیدا کر کے زمین سے اوپر توڑ لے آتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو کون برساتا ہے، اس کو میٹھا کون کرتا ہے، اور یہ آگ جلاتے ہو، اس کو آگ کو کس نے بنایا، اس کے جلانے کے لیے لکڑیاں کس نے مہیا کی ہیں؟ یہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ سارا کچھ استعمال کرتے ہو، پھر میری نافرمانی کرتے ہو اللہ کے اندر۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا اٹھا کر یقین دلاتے ہیں ستاروں کے گرنے کی قسم، یہ بڑی قسم ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہ قرآن کریم ہے، یہ جو آپ کے پاس ہے یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کریم فی کتاب مکنون، اس کو تو تم بغیر پاکی کے ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، اتنی اونچی کتاب ہے۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ عالمین کے رب نے اتاری ہے جو تمہارا بھی رب ہے۔ اس کو جھٹلاتے ہو اور اس میں سستی کرتے ہو عمل کرنے میں، اور تم نے تو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے کہ جھٹلانا ہی جھٹلانا ہے۔ ذرا اپنی حال دیکھو، جب گلے پر تمہاری روح آ جاتی ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، بیوی ہے، خامد ہے، کوئی ہے، تم اوپر کھڑے ہوتے کہ نہیں کھڑے ہوتے؟ سارے رشتہ دار ایسے وقت آتے ہیں، تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تنظرون، وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، تمہارا عزیز ہے، بہت کچھ تمہیں دیکھ کر جا رہا ہے، لیکن تم اس کی روح کو روک نہیں سکتے۔ نہ وہاں ہم بھی ہوتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ،
ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اگر تم کسی کے تابع نہیں تو پھر اس کی روح کو نکالنے نہ دو، یا ہم نکال لیں تو واپس لے آؤ، یہ تو تم سے کہیں نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا شیخ بنے پھرتے ہو، کیا چودھری بنے پھرتے ہو، کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر دہرا دیا آخر میں انہی تین جماعتوں کا، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ حدید اس کا نام ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے زمین آسمان کی ہر چیز۔ اے انسان و جن و تم تو مکلف ہو، تم میں سے کوئی تسبیح کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ کائنات کی اور ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ فرق ہے تمہارے اندر۔ ملک اسی کا، حکومت اسی کی، زمین اس کی، زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے، ہر چیز پر قادر ہو، اول ہو، آخر ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، ہر چیز کو جاننے والا ہو۔ تم کہاں کھیلتے ہو؟ اس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کیے، وہ زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے وہ علم میں ہے، زمین سے جو نکلتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جو آسمان کو چڑھتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو آسمان سے نیچے آتے ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ ہوا معکم، جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے، یہاں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ نیکی کر رہے ہو، برائی کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو، برا کر رہے ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہو جائے تو گناہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تم جہاں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ فرماتے ہیں ساتھ ہیں تمہارے۔ اسی کی حکومت ہے زمین آسمان کو، تم نے اس کی طرف جانا ہے۔ اور رات کو لے آتا ہے، لے جاتا ہے، وہ سینے کی رات جانتا ہے۔ ذرا اس کی بات سنو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کو اپنا رہنما سمجھو اور اس کی اطاعت کرو، اور جو مال تمہیں دیا ہے نا اللہ نے اس میں سے خرچ بھی کیا کرو۔ اس صورت میں عجیب انداز میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وہ مال خرچ کرو مستخلفین، جس کے تم خلیفہ، یہ کسی اور کے پاس تھا وہ ہمارے پاس آ گیا، مال تمہیں دے گیا، یہ تمہارا تھوڑی ہے، یہ تو ادھر سے آیا ہے، تو کیوں نہیں دیتے؟ دوسرا ایک انداز یہ ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، کیوں نہیں مان لاتے اللہ اور اس کے رسول پر؟ وہ رسول اللہ کا جہاں تمہیں دعوت دیتا ہے ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ، اور تم پرواہی نہیں کرتے۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا، آیات نازل کی، فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ اور جناب وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پہلے تھا نا کسی سے تمہیں ملا ہے، اب تم مجھے چھوڑ جاؤ گے، یاد آ ہے، یاد آ ہے۔ وَمَا لَكُمْ، کل تمہارے باپ کے پاس تھا تم وارث بن گئے ہو، کل تم چھوڑ جاؤ گے تمہارے بیٹے وارث بن جائیں گے۔ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ میراث السماوات، یہ تو اللہ کا ملک ہے، اللہ کے ملک سے تم خرچ کرنے میں کیوں گھبراتے ہو؟ سنو، خرچ کرنے کا بھی ایک موقع ہوتا ہے، خرچ ایک موقع پر اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، دوسرے موقع پر بہت اس سے زیادہ بھی خرچ کرے اتنا ثواب نہیں ہوتا۔ فرمایا اس کا میں بتاتا ہوں، فرماتے ہیں لا یستوی، جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرتا رہا اور اس نے جہاد کیا، ان کا درجہ بہت اونچا ہے، اور یہ ان کے بعد انہوں نے خرچ کیا درجہ ان کا بھی ہے، لیکن ان کو تو نہیں ملتے، وہ تو اونچے ہو گئے۔ خواہ وہ 1 ٹکا خرچ کرتے ہوں، 1 کروڑ خرچ کرتے پھر بھی ان کو نہیں ملتے، ان کا درجہ بہت اونچا ہو گیا۔ جب ضرورت کے موقع پر کسی نے خرچ کر لیا، اس وقت وہ جب اس کی ضرورت پوری ہوگی پھر اس کو دیتا ہے، تو پھر خرچ تو ثواب تو اس کو مل جائے گا، لیکن اس کو تو نہیں ملے گا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر خرچ کرنے والے کے جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں سب کو ہم بدلہ تو دیں گے، لیکن آپس میں ان کا فرق ہوگا۔ دو انداز، تیسرا انداز، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ، قرض دے دو، قرض دے دو۔
تم ایسے نہیں دیتے تو ہم قرض بھی دے دو، یہاں قرض دو گے تو اوپر دو گے تو سود ہوگا، گناہ ہوگا۔ فرمایا جو مجھے قرض دے گا، میرے بینک میں جمع کرائے گا، وہ دو اپنے غریب بھائی کو، اپنی بہن کو دو، اپنے رشتہ داروں کو دو، صدقے ہیں ہر ایک کو دے۔ زکوٰۃ ہے جو جس پر لگتی ہے، رشتہ دار بھی اس میں بہت سے ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ لگتی ہے، بھائی پر بھی لگتی ہے، بہن پر بھی اگر وہ ضرورت مند ہے لگتی ہے، بھتیجوں پر لگتی ہے، ان پر لگتی ہے۔ تو فرمایا تمہارا ہی بھائی کھائے گا، ایک قرضہ مجھ پر چڑھ جائے گا تو میں بدلہ دوں گا اس کا، تھوڑا نہیں دوں گا، ہم تو بڑھو کے دیں گے۔ یا اللہ کتنا، فرمایا چھوڑو اس کو، ہم کتنا بڑھائیں گے، ہم اپنی شان کے مطابق دیں گے، چھوڑو اس کو، ہم بڑھا کے دیں گے۔ حضرت علی ان کے پاس کوئی چیز لینے، شہد لینے کی نیت میں اس کو مشکلہ دے دو۔ ایک عورت پیالہ لائی تھی، اس میں تھوڑا سا شہد چاہیے، میں اس کو ایک مشکلہ شہد کا دے دو، ساتھی کا لیا تھا، وہ ایک غریب سنبھال نہیں کہاں سکے گی، وہ ایک تھوڑی سی اس کی چاہت ہے تو آپ پورا مشکل ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا اور ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، دونوں چیزوں کو یاد رکھیں۔ تو ہم اپنی ضرورت کے مطابق مانگتے ہیں، اللہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ ایسے خدا کے ساتھ تعلق نہیں کرتے۔ اللہ پھر تمہیں شام کیا دے گیا، جس دن میدان محشر میں تمہیں بلایا جائے گا، اندھیرا ہوگا، نہ چاند نہ سورج، کچھ بھی نہیں ہوگا، مومنوں کے سامنے نور ایمان کا آ جائے گا، ان کے لیے واضح سڑک ہوگی، اس پر جا رہے ہیں، موزے سے جا رہے ہوں گے، منافق ان کے پیچھے چل جائیں گے، وہ آگے مسلمان نکل جائیں گے اور یہ پیچھے ان کو آواز کریں گے ذرا ٹھہر جاؤ، یا تمہارے ساتھ تو ہم دنیا میں رہتے تھے، اب تم آگے نکل کے جا رہے ہو، ہماری انتظار کیوں نہیں کرتے، ہمیں ساتھ لے کے جاؤ۔ وہ پلٹ کے کہیں گے جی ہاں دنیا میں رہتے تھے، پھر وہاں تم فتنہ میں پڑ، تم تو ہمارے خلاف منتظر میں تھے، کب یہ تباہ و برباد ہو، تمہیں تو دنیا اور امیدوں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ یہ سن لو، یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ نور دنیا سے حاصل کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ایمان کا نور ہوتا ہے، وہ کہاں ملتا ہے؟ یہاں نہیں ملتا، نیا نہیں پیدا ہوتا، وہاں سے لے کر آنا ہوتا ہے، وہ تم لے نہیں، اب تمہیں ملے گا نہیں۔ اتنے میں فرشتوں کو حکم ہو گیا درمیان میں ایک اور پیدا کر دو، دیوار آ جائے، ادھر کی اندھیرے میں ہوں اور وہ نور میں ہوں گے۔ اللہ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِ الْعَذَابِ۔ میں نے روشنی اور اندھیرا کہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اندر والی طرف جہاں مومن ہوں گے رحمت ہوگی، اور باہر والی طرف جہاں منافق کافر ہوں گے عذاب ہوگا۔ اب تمہاری فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ، تمہیں نور نہیں ملے گا، اب تمہاری پکڑ ہوگی اور تم سے فدیہ بھی نہیں دیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہی تمہارے رفیق ہے۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، لوگو ایمان والو کیا وہ وقت نہیں آیا تمہارے دل ڈر جائیں اللہ کی یاد کے لیے، عاجزی کرنے لگے اور حق کے سامنے جو اللہ نے اتارا ہے وہ جھک جائے، اور اوتو کتاب یہود و نصارہ کی طرح جو ان کے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح، اس طرح نہ بنے، یعنی ایک رغبت دے رہے ہیں تمہارے دل نرم ہو جانا چاہیے، کیوں نہیں ہوتے؟ اب آپ کیا ایک سنا ہے جناب، ایک ڈاکو کی جماعت ایک جگہ ڈاکہ ڈالتی ہے، وہاں ایک بچہ یہی آیت پڑھ رہا ہے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، وہ عربی تھا، سمجھ لیا، اس کو
دل پہ چوٹ لگی، چھوڑ دی چوری، واپس آ گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ فرمایا تمہارا اس ساتھیوں کو کہتا ہے بس میں نے توبہ کر لی، تم چوری کرو نہ کرو، بس میرا تھا، میں الگ ہو گیا ہوں۔ وہ وقت آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وقت نہیں آئے کہ اندر سے نرم ہو جائے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا، میرا دل نرم ہو گیا، بس آئندہ سب کو چھوڑ کے میں تیری طرف آ گیا۔ ساتھیوں نے کہا ہم نے چوری اور گناہوں میں آپ کو قائد بنایا تھا، اب ہم چھوڑ کے کہیں جا سکتے ہیں؟ تم نے توبہ کر لی تو ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ جب سب توبہ کر لی اور سب ایسی دین پہ انہوں نے محنت کی، سب اللہ کی ولی ہو گئے، مشہور بزرگوں میں سے ہم ان کے واقعات لکھے جاتے ہیں۔ تو اس واسطے کسی بھی وقت انسان کا کانٹا بدل سکتا ہے۔ ہر دین کہتے ہیں ہر دینی مجلس میں جاؤ کوئی تو مل ہی نہیں نا۔ کسی نے کہا ہر گڑھے کا پانی پیو، کسی میں شاید آپ میں حیات بھی ہو سکتا ہے، کسی کا ہو سکتا ہے۔ ہر مجلس کے ساتھ رہو کہ کہیں تمہیں کوئی نیک خضر بھی مل سکتا ہے۔ اعلموا ان لا يحيي الارض بعد موتها، یقین مارو اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ جو ایک اور طریقہ بتایا صدقہ کرنے کا، جو صدقہ یعنی مال خرچ کرتے ہیں، عورتیں ہوں یا یہاں عورتوں کا نام بھی ساتھ رہے گا، اور اللہ کو قرض دیتے ہیں، یضاف لہم ولہم اجر کریم، ایک تو ہم بہت درجے بڑھا کے دیں گے اور پھر اس کے بدلے الگ اجر کریم بھی دیں گے۔ اللہ ایمان والے جو ایمان اللہ پر اور رسول پر رکھتے ہیں ہم ان کو صدیق کہتے ہیں۔ اولئک هم الصدیقین، وہ صدیقون، صدیق ہوں گے۔ صدیق کا بڑا ہوتا ہے، نبیوں کے بعد درجہ ہے تو صدیق کا ہوتا ہے، وہ بڑھ جاتے ہیں۔ صدیق تک آدمی محنت کر کے پہنچ سکتا ہے، نبی تو نہیں بن سکتا اپنی محنت سے، صدیق بن سکتا ہے۔ اور شہداء ہوگے، تم گواہی دو گے اور تمہارے سامنے نور ہوگا، بڑی عزت کے ساتھ ٹھاٹ کے ساتھ جا رہے ہوں گے۔ اللہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اے دنیا پر ریجنے والوں ذرا سنو، دنیا کا حال بھی سنو۔ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ کھیل تماشا ہے، آپس میں فخر کی بات ہے، میری دکان زیادہ چلتی ہے، میرے پاس زیادہ مال ہے، میری کوٹھی بڑی ہے، میری اولاد بڑی ہے، میرے اشر خدم بڑے ہیں، اس یہی کرتے رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ اور میں اس کو یوں سمجھوں جیسا کہ کھیتی ابھی زمین سے نکلی ہے، لہلہا رہی ہے، جوش میں آئی ہے، پھر کچھ وقت کے بعد پیلی پڑتی ہے، اس کے بعد یا تو کاٹ جاتی ہے یا وہ خشک ہوتی ہے تو ہوا اڑا کے لے جاتی ہے، زمین پھر صاف ہو جاتی ہے۔ اس طرح تمہارا بھی حال ہوگا، آخرت میں عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی، تو بخشش والی راہ کیوں نہیں لیتے، عذاب والی راہ کیوں لیتے؟ اللہ اکبر، جنت کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ کا حکم ہمیں مل رہا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اور دوڑو، دنیا میں دوڑ لگانے والوں اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ اور اس جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی زمین آسمان کی چوڑائی کی طرح ہی ہے۔ یہ کس کو ملے گی؟ اللہ، وہ ملے گی ایمان والوں کو ملے گی اور اللہ کے فضل سے ملے گی۔ جو تمہیں دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے، اس کے واقع ہونے سے پہلے ہمارے پاس لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ ہوگا، اس سے یا اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم سے جو فوت ہو جائے اس پر تمہیں غم نہ رہے، اور جو تمہیں مل جائے اس میں اکڑو نہیں۔ یہ تو کبھی آدمی کا عقیدہ ہو کہ میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے حساب کچھ لکھا گیا تھا، وہ مجھے مل گیا، تکلیف تھی تو بھی ملی اور فائدہ تھا تو بھی ملا، اس میں میرا کیا ہے؟ تو تسلی نہیں، اکڑے نہیں۔ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی ترویج دیتے ہیں، یا زبان سے کہتے ہیں یا اپنے فعل سے کہتے ہیں، تو فرمایا یہ
اپنا نقصان کرتے ہیں، جو منہ پھیرتے ہیں۔ اللہ تو غنی حمید ہے، یہ اگر خرچ کرتا تو ان کے یہ مال بھی بڑھ جاتا۔ ہم نے رسول بھیجے، ان کو کتابیں دی، ترازو بھیجا، اور ہم نے لوہا بھیجا۔ لوہے کے اندر جہاں دنیا کی آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں، اور یہ چیز پڑی ہے تو لوہا ہوگا، کہیں بھی جائیں لوہا کہیں نہ کہیں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، ہر جگہ کام دیتا ہے لوہا، اور خاص کر یہ اسلحہ بنتے ہیں خدا کے دشمنوں پر جو ہے اسے روب پڑتا ہے، اس کے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ بعد ہندوستان یہ کرتا ہے، چھوٹا سا ملک کو پتہ ہے ان کی بات ایٹم بم ہے، انہوں نے چھوڑ دیا تو بس، اور ان کے پاس بھی ہے، لیکن یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے یہ چیز، اس واسطے فرمایا بأس شدید بھی ہے اور منافع للناس بھی ہے، اس میں لوہے سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، صرف جنگ میں نہیں استعمال ہوتا، ہر چھری چاقو یہ انگوٹھیاں لوگ پہن کے پڑھتے پتہ نہیں کیا سے کیا حل ہے، اس میں بھی لوہا لگا ہوتا ہے، ہر چیز میں ہوتا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، پھر ابراہیم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، اور جناب جنہوں نے ان کی اتباع کی ان کے دل میں ہم نے رفقت اور رحمت رکھی، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی، ہم نے ان کو حکم نہیں کیا کہ دنیا کی چیزیں چھوڑ کے تم بیٹھ جاؤ، لیکن وہ اس کا لحاظ نہیں رکھ سکے۔ پہلے جس نیت سے بھی انہوں نے رہبانی اختیار کی تھی کہ بعد میں تو لوگوں نے یہ لوگوں کو پھنسانے کا طریقہ ہی بنا دیا، رعایت نہیں رکھی اس نے۔ یا جو الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہودیوں اگر عیسائیت تم لاؤ گے تو تمہیں مسلمان سے دگنا ثواب ہم دیں گے، اور اس علاوہ تمہیں نور بھی دیں گے، تمہاری بخشش بھی کریں گے۔ لَأَلَّا يَكُونَ لَأَلَّا يَعْلَمَ الرِّجَالَ الَّذِينَ، یہ ہم نے آواز لگا دی اس واسطے کہ یہودی یہ نہ کہیں ہمارے لیے راستے بند ہو گئے، ہماری شریعت ختم ہو گئی، اور ہم ترقی کریں تو کیسے کریں؟ فرمایا آج بھی راستہ کھلا ہے، شریعت محمدیہ کو مان لو اور پھر تمہاری ترقی کا راستہ جاری رہے گا، تو ہم تمہیں ان سے بھی دگنا ثواب دیں گے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ، کوئی یہ کہیں کہ یہ ان کو زیادہ دگنا کیوں ملتا ہے؟ فرمایا ما فضل تو میرا ہے، میں جس کو چاہوں کتنا دے دوں، تمہیں کیا ہوتا ہے؟ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے لے لے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرتے ہیں۔ فَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ والصلاة والسلام على سيد الرسول وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ تو مہربانی فرما، ہم تیرے بندے ہیں، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمارے دلوں میں بٹھا دے، جو کچھ ہم نے سنا ہے دلوں میں بٹھا دے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار کے مرنے کے بعد اگر سرخ ہو جائیں، آگے قبر ہماری وسیع ہو جائے، میدان محشر میں تیرا سایہ ملے، اور تیری رحمت کے ساتھ ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کی توفیق بھی ہم آپ سے ہی مانگ رہے ہیں۔ اس کی برکت سے فلسطین کے مجاہدین کو کامیاب فرما، کشمیر کے ہم لوگوں کو کامیاب فرما، اور باقی دنیا کے لوگوں کو ان مجاہدین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو بھی محفوظ فرما، اور اسلام کے مطابق اسلام کے لیے بنایا گیا تھا، اسلام کا قانون نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مسلمان مردوں کی بخشش فرما، ہم سب کو حیات طیبہ، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔